یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس سے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل اور صحابہ پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں نے ابھی برکتوں سے معمور موسم کو الوداع کہا ہے، اس میں کامیابیاں سمیٹنے والی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بجا لائیں کہ اس نے ان کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں کو آسان بنایا، اس کی اطاعت و بندگی احسن طریقے سے کرتے رہیں، اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی امید رکھیں، بندوں پر اللہ کے بے بہا فضل و احسان پر شادہ و فرحاں ہوں، اور عید کی خوب خوشیاں منائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین حق اور ہدایت پر خوش ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، کیونکہ اس پر خوش ہونا دنیاوی مال و متاع کو جمع کرنے اور اس میں موجود زائل و فانی چمک و دمک پر خوش ہونے سے بہتر ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو مسلسل نیکی پر نیکی کرتا رہتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اطاعت و فرمانبرداری میں مسلسل آگے بڑھتا رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا کر دیا۔ اطاعت پر استقامت اللہ کے مومن بندوں کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کو استقامت و ثابت قدمی کا حکم دیا ہے اور اس پر ہمیشہ اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تو ثابت قدم رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، یہی خیرات کی کنجی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے۔ مومن کے اعمال ختم ہونے کا کوئی مقررہ وقت نہیں سوائے موت کے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے عمل سے زیادہ اس کے قبول ہونے کا اہتمام کرو۔ مومن آدمی نیک عمل اور خوف و ڈر کو ایک ساتھ رکھتا ہے، اس کی حالت یوں ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں صدیق کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں مردود نہ ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو خیرات میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو محسوس ہو کہ اس کا عمل قبول ہو چکا ہے تو کبر و غرور کے ذریعے اسے برباد کرنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اپنے عمل پر فخر اور خود پسندی میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ گمان کرنے لگتا ہے، عمل میں کوتاہی برتنے لگتا ہے اور گناہوں کو بھولنے لگتا ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دو چیز میں ہلاکت و تباہی ہے، نا امیدی اور خود پسندی۔ زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور خالص اسی سے دعا مانگنے کے باوجود اس سے ڈرتے تھے، جس پر ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی وہ ڈرنے والے تھے، اپنی کمی و کوتاہی کے اقرار کرنے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے اور شکر نہ کرنے پر نعمت کے زائل ہونے کے خوف سے گھمنڈی اور خود پسندی ختم ہو جاتی ہے۔ نیز عمل صالح کو محفوظ کرنے کی دعا کرنے اور مغفرت و خوشنودی طلب کرنے سے بھی خود پسندی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اطاعت کا دروازہ سال بھر کھلا رہتا ہے، اللہ کی عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، عمل کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی ختم ہوتا۔ امام احمد سے کہا گیا کہ راحت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان پہلا قدم جنت میں رکھے۔ ایک مومن نیک اعمال کثرت سے کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جنت میں نعمت وافر حصے میں ان کے حصے میں آئے۔ اللہ کے اپنے بندوں پر فضل و کرم میں سے یہ ہے کہ رمضان کے نیک اعمال سال بھر جاری رہتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہمیشہ ہے، تہجد ہر رات مشروع ہے، اور ذکر کے بغیر تو دلوں کی زندگی کا تصور ہی نہیں۔ صدقے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کسی بھی وقت دعا سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر و نیکی کی علامت یہ ہے کہ نیک عمل پر مداومت اور ہمیشہ اختیار کیا جائے، اگرچہ وہ کم ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشہ برتی جائے، اگرچہ وہ کم ہو۔
ہو۔ بخاری و مسلم۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تسلسل کے ساتھ کیا جانے والا معمولی عمل اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں انقطاع ہو، کیونکہ جو معمولی عمل ہمیشہ کیا جائے اس سے اطاعت، ذکر، مراقبہ و نگرانی کے احساس، نیت، اخلاص، خالق کائنات کی طرف توجہ جیسے امور ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور ہمیشہ کیا جانے والا معمولی عمل اس زیادہ عمل سے کئی گنا نفع بخش ہوتا ہے جس میں انقطاع ہو۔ مسلمانوں اپنے اعمال کی قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اپنی عید سے خوش ہوں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے دل خوشیوں سے بھر دیں، اپنی عید کی خوشیوں میں اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت شامل رکھیں، اپنی عید اور دوسری خوشیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب سے بچیں جو رمضان میں نیکیوں کی بنائی گئی عمارت کو منہدم کر دے۔ رمضان کا رب ہی وہی دیگر مہینوں اور سالوں کا رب ہے، اور عید اور دیگر مناسبات میں اپنے چہروں پر اطاعت کا نور اور عبادت کا وقار باقی رکھیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا درا حالی کہ وہ مومن ہوگا تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ سب کو اس کی آیتوں اور حکیمانہ ذکر سے فائدہ پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ پر۔ مسلمانوں، ماہ رمضان کے روزے گرچہ رخصت ہو چکے ہیں لیکن روزے دیگر مہینوں میں بھی برابر مشروع ہیں، لہذا رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم۔ یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو ایک رمضان 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 روزے 2 مہینے کے روزے کے برابر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزے کو بھی مشروع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 2 دن ایسے ہیں جن میں رب العالمین کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے 3 روزے سال بھر کے روزوں کی طرح ہیں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ جب خیر کا دروازہ کھلا ہو تو اس کی طرف جلدی کریں، کیونکہ دروازے ہمیشہ کھلے نہیں رہتے ہیں۔ پھر یہ جان لیں کہ اللہ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر و عثمان اور علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ فضل و کرم کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمن دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک اور تمام اسلامی مالک امن امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور اپنے شریعت لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے صیام و قیام کو اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ جو عظمت و جلال والا، اس سے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔